إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العزت تمام چیزوں کا تنہا خالق و مالک، رازق اور ہر ایک چیز پر اسی کی بادشاہت اور شہنشاہیت ہے، اور دنیا و جہان کی تمام تعریفات، حمد و ثنا اسی مالک کائنات، خالق ارض و سما اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی لائق و زیبا ہے.
بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو اور اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کو مکمل طور پر اور اپنی زندگی کے اندر ان امور پر عمل کر کے اور اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی رشد و ہدایت کر کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا، جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور طریقہ بنایا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ان مخلوقات میں بعض مخلوقات میں سے انہی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں میں سب سے افضل اور سب سے اشرف فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا۔ تمام نبیوں پر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی۔ اسی طریقے سے انسان کے تمام مخلوقات کے اندر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی اور انسانوں میں تمام انسانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر تمام انسانوں میں مرد و عورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض امور کے متعلق بعض امور پر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مرد کو فوقیت دیا، اور کہیں دوسری مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی ایک بلند مقام دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ایک حیثیت رکھا ہے، ایک حیثیت، ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو اس کے وجہ سے کسی کا نہ تو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ پر فائز ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شخص کسی کے فوقیت پانے پر وہ شخص کمتر اور کمزور ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ایک حیثیت دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک رتبہ دیا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حیثیت کے متعلق اس کی طاقت کے بقدر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ رتبہ، اس کو وہ منصب اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالی نے چند اسباب بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء فضل اللہ بعضهم علی بعض بما فضل اللہ بعض علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نگہبان اور ایک ذمہ دار بنایا ہے عورتوں پر۔ اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان چند امور کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دیا ہے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فوقیت دی ہے، اور مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو
مردوں کو فوقیت دیا ہے، جو عورتوں پر مردوں کو فوقیت دیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو عقل اور دماغ دیا ہے وہ عورتوں کی بنسبت وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے درمیان دیکھیں کہ جو قوت و طاقت ایک مرد کو ہوتا ہے وہ عورتوں میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اندر سوچ اور صلاحیت اور فیصلہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر ذہن رکھا ہے وہ ایک عورت کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس بنا پر فوقیت دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے، اور جو ایک مرد کو عورت پر فوقیت دیا گیا ہے، یہ جو ذمہ دار اور اس کا نگہبان اور نگہداشت سے بنایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد عورتوں پر ظلم کرے، اس پر حکمرانی کرے، اس پر اپنا ہر معاملے میں اپنا فیصلہ کرے۔ مفسرین کہتے ہیں لیس المقصود من القوامة الظلم والعصو والتحكم في المرأة بأهواء الرجل۔ اس سے مراد مردوں کو القوامہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہاں جو قوام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ نگہبان اور ذمہ دار کے معنی میں بیان کیا ہے۔ اور اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوقیت دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو اس پر ایک مقام دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک مرد عورتوں پر ظلم کرے، اس پر اپنی حکمرانی کرے، اس پر اپنا حکم نافذ کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کہتے ہیں انما المقصود القیام علی مصالحۃ، بلکہ یہاں قیام جو قوامہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتوں کی ضروریات ہے، جو مصلحت کے تحت جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو عورتوں کی ضروریات ہیں، اس کے نان و نفقے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نگہبان بنایا ہے، اس کا نگہداشت بنایا ہے، اس کا ذمہ دار مردوں کو بنایا ہے۔ ایک عورتوں کا محافظ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بنایا ہے۔ ایک مرد ہے وہ عورتوں کا نگہداشت ہے، وہ عورتوں پر ذمہ دار ہے، وہ عورتوں کا محافظ ہے، وہ عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورت سے افضل کہا ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ ایک مرد عورت پہ جو خرچ کیا ہے، جو اس نے عورتوں کی ذمہ داری پوری کی ہے، جو اس نے عورتوں پر اپنے مال کو اپنے اموال کو خرچ کیا ہے، وہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فوقیت دی ہے۔ اور یہاں پر انفقوا جو اس کی مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے، مفسر تفسیر قرآن میسر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس یہاں پر کہا ہے کہ جو ایک مرد عورتوں پر خرچ کیا ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والمہور والنفقات، جو مرد عورتوں کو اپنی بیویوں کو جو مہر دیا ہے، جو اس پر خرچ کیا ہے، اسی طریقے سے جو اس کے نفقات ہیں، جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں، اس کے جو حاجتیں ہیں، اس کو پورا کیا ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فوقیت دی۔ یہاں پر ایک غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو ایک مرد اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر جو اس نے خرچ کیا ہے، اس بنا پر اس کو فوقیت دی ہے۔ ایک میاں بیوی کے درمیان عورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو فوقیت دیا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس بنا پر کہ اس نے اس پر مال خرچ کیا ہے۔ ایک عورت سے جب ایک مرد شادی کرتا ہے، اس وقت وہ اس کو مہر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مرد اس پر خرچ کیا ہے، اس کے علاوہ نفقات، اور جو اس کی حاجتوں کو پوری کیا۔ ایک مرد جب شادی کرتا ہے، اس وقت
سوائے مہر دینے کے اس کے علاوہ اس وقت کچھ اور خرچ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک مرد اس پر اور کچھ خرچ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنا پر فوقیت دی ہے۔ ہم سوچیں کہ آج جو ہم عورتوں سے لیتے ہیں، جو جہیز لیتے ہیں، ان سے سامان لیتے ہیں، تو ایک انسان جو 5,000 10,000 عورتوں کو مہر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے عورتوں پر خرچ کیا ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوقیت دی ہے۔ تو ایک مرد جو عورتوں کو 5,000 اور 10,000 دینے پر فوقیت رکھتا ہے، تو وہ شخص جو 5,000 اور 10,000 مہر دے کر وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی جہیز دیتا ہے، تو کیا یہ اس کی فوقیت باقی رہے گی؟ یہ کس بنا پر ایک مرد کی فوقیت باقی رہے گی؟ جب ہم نے 5,000 کے عوض ہم نے 1 لاکھ 2 لاکھ لے لیا، گویا کہ وہ جتنا عورت پر خرچ کیا ہے اس سے زیادہ تو اس نے حاصل کر لیا ہے، اس سے زیادہ اس سے لے لیا ہے۔ پھر فوقیت ہماری کہاں ہے؟ ہماری سرداری نہیں ہے، ہماری حکمرانی نہیں ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں ادا کیا ہے؟ ایک مرد فخر سے کہتا ہے ہم مرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ وہ مرد ہے، عورت پر اس مرد کو فوقیت حاصل ہے جو عورتوں پر خرچ کرتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جب ہم تھوڑا سا خرچ کر کے اس سے زیادہ ہم حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم نے اپنی سرداری، اپنی حکمرانی، اپنی ذمہ داری اور اس کی جو فوقیت ہے ہم نے ان سب کو ختم کر دیا۔ ہماری حکمرانی نہیں ہے، ہماری سرداری نہیں ہے، ہماری فوقیت ختم ہو گئی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ جس ذمہ داری کے تحت، جس نگہبان کے تحت، جس نگہداشت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فوقیت دی تھی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام کہا تھا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس کے نگہبان ہیں، ان کی نگہداشت ہیں۔ ہم نے جب اس کو ادا نہیں کیا، ہم نے جب اس کو چھوڑ دیا، تو پھر ہماری یہ حکمرانی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو جب ترک کر دیا تو پھر ہماری یہ نگہداشت ختم ہو گئی، ہماری فوقیت پھر کہاں باقی رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں شرط لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ کس بنا پر ایک شخص فوقیت رکھتا ہے، کس بنا پر ایک شخص ایک عورت پر مقام رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی یہ ذمہ داری دی ہے، مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر خرچ کرے۔ ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے ضروریات کی چیزوں کے لیے وہ اپنی خود کی وہ حاجتوں کو پوری کرے، بلکہ ایک مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک بیوی کو کیسے رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں سونا ہے، اس کی تمام چیزوں کی ذمہ داری ایک مرد پر عائد ہوتی ہے، ایک عورت پر عائد نہیں ہوتی۔ ایک عورت جب اپنے گھر ہوتی ہے، اپنے باپ کے گھر ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اس کے باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ عورت کہاں پر رہے گی، کس طریقے سے کہاں سوئے گی، وہ کس پلیٹ میں کھانا کھائے گی، وہ کس طریقے سے وہاں رہے گی۔ اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ داری وہاں سے جب وہ نکاح کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہیں سے اس کی ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہو جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کو اس کے شوہر پر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کو پوری کرے، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، اس کو کیا پلانا ہے، اس کو کون سا لباس پہنانا ہے، اس کو سونے کے لیے ہمیں کہاں انتظام کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردوں کو فوقیت دیا ہے وہ اسی بنا پر کہ ایک مرد اپنی عورتوں کا محافظ ہوتا ہے، ایک مرد اپنی عورتوں کا نگہبان ہوتا ہے، ایک مرد اپنی عورتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو پوری کرے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ
ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، کوئی بھی شخص ہو، ایک مرد ہے وہ بھی ذمہ دار، ایک عورت ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، ایک حاکم ہے وہ ذمہ دار ہے، ایک حکمراں ہے وہ ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول، اور ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتی، ایک امام ہے، ایک حاکم ہے، گاؤں کا ایک حاکم ہے، وہ حکمرانی اس کی چلتی ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کرے گا۔ الرجل علی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والرجل فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ ایک مرد اپنے اہل و عیال پر وہ ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمرأة رعیتہ فی بیت زوجہا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے جو شوہر کے گھر ہے اس کی یہ ایک عورت ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، بارہا ہم اس روایت کو سنتے ہیں، اس حدیث کو سنتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر ہر شخص کی ذمہ داری بتائی ہے، اس میں ایک نقطے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد کی ذمہ داری بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنے اہل و عیال پر ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال پر ذمہ دار ہے، اور ایک عورت کو اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورت ہے، بیوی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے محافظ ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے، اس کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرے، شوہر کے جو بچے ہیں ان کی تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ لیکن ایک مرد کی جو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر ذمہ دار ہے، اہل و عیال پر ذمہ دار ہے، مطلب یعنی کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں، جس کا وہ اہل ہے، اس کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کی جو بھی حاجتیں ہیں، ان تمام کا ذمہ دار ایک مرد ہے۔ ایک عورت کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کیا چیز کی حاجت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور جو عورتوں کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ ایک عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو خود سے پوری کرے، یا اپنے رہنے کے لیے، اپنے سونے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے وہ خود سے اپنی انتظام کرے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کے شوہر کے گھروں کے اندر ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، صرف اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی ضروریات کو پوری کرے، وہ خود سے اپنی چیزوں کو، اپنی حاجت کی چیزوں کو لائے، وہ خود جائے اور اپنی حاجت کو خود سے وہ پوری کرے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرد اس کا ذمہ دار ہے وہ اپنے اہل و عیال پر۔ اس کے اہل و عیال کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو لباس کی ضرورت ہے تو اس کا ذمہ دار ایک مرد ہے۔ اس کو سونے کی ضرورت ہے، وہ کہاں سوئے گی، کہاں رہے گی، وہ کس جگہ پہ سوئے گی، یہ ذمہ دار عورت کی، یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کے شوہر کا گھر ہے، اس کے جو سامان ہیں، اس کے جو مال ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کی وہ گھر میں جو بھی چیز وہ رکھا ہے، اس کی جو امانت ہے، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ذمہ داری صرف گھروں میں بتائی ہے کہ جو بھی
گھر میں ہے وہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی حفاظت، اس کی امانت میں دیانتداری، اس کے امانت میں خیانت نہ کرے، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے اہل و عیال ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنا، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ایک مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری مردوں پر دی ہے، اور اس کی ذمہ داری کو یاد دلایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ اور بعض کو بعض پر فوقیت دی کہ اس بنا پر کہ وہ اپنی عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، اور اس مال سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد جب شادی کرتا ہے تو اس کو مہر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی فوقیت کی یہ وجہ ہے کہ وہ اس کے شادی کے بعد جو بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو حاجتیں ہوتی ہیں، وہ ایک شوہر پورا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہماری فوقیت تبھی ہوگی، ہماری برتری، ہمارا مقام تبھی ہوگا جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، جب ہم اپنی ذمہ داری کو خود سنبھالیں گے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں، ہر شخص اپنے ذمہ دار ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں۔ تم پر یہ ذمہ داری، ایک عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں سے اپنے سارے سامان لائے، بلکہ ایک مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، ایک مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، اس مختصر سے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اور جو ہم پر فوقیت، جو ہم پر افضلیت جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور وہ تمام افضلیت، فوقیت اور مقام اور یہ ذمہ دار صرف اسی پر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد تبھی ہم اس کے حامل ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ تمام ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا اس کے بارے میں، اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا، ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی ہم کریں، وہ سوچ سمجھ کر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری کو اس تک محدود رکھیں، اپنی ذمہ داری کو خود سے ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو خود سنبھالیں، اپنی ذمہ داری کو اور اپنے حاجتوں کو خود پوری کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اس کے بارے میں سوال کرے تو ہم اللہ کے سامنے اس کے بارے میں جواب دے سکیں، اللہ کے سامنے ہم شرمندگی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہمیں عورتوں پر جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہمیں جو نگہبان بنایا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو مکمل طور پر ہم اس کو ادا کریں، ہم مکمل طور پر ہم اس کو پورا کریں، اور ان کے جس کی حاجتوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ان کی حاجتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق پوری کریں، اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وأجل وأتم وأكبر